بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر محمد قاسمی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے، اور آج کی نیوز پہ ہم کچھ نظر ڈالیں گے۔ تو آج ایک بہت ہی اچھی خوشخبری کے ساتھ نیوز کا آغاز کریں گے۔ ساجد نواز صاحب جو ہیں، المشہور چاچا جی، منظر عام پر دوبارہ آ گئے ہیں۔ ان کو لاہور کورٹ نے ریلیز کر دیا ہے۔ انفیکٹ وہ ضمانت نہیں، انہوں نے کیس کو ہی ڈسمس کر دیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ 2-3 دن سے وہ مسنگ تھے۔ ان کا ویڈیو پیغام بھی آیا تھا جس میں وہ اپالوجی کر رہے تھے گورنمنٹ سے بھی اور فیلڈ مارشل صاحب سے بھی، لیکن پھر بھی وہ منظر عام پر نہیں آ رہے تھے۔ پھر ان کے فیملی جو ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا، اور آج مال ٹاؤن کچہری میں وہ کورٹ میں پریزنٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جو کہ بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں تھا۔ اینی ہاؤ وہ اب ریلیز ہو گئے ہیں، تو وچ از اے گڈ جسچر۔ پہلی اور آخری میرا خیال ہے، میں اگر غلطی کی ہوگی تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے، تو اظہار کرنا تو میرا خیال ہے ریاست کا بھی بہت بڑا دل ہے۔ ایک دکھا ہوا شخص بولتا ہے تمام ادارے بہت اچھے ہیں، تو میں مطمئن ہوں، یہ میں کسی سے ڈر خوف سے نہیں کہہ رہا کہ جب چچا جی 2 دفعہ پانی میں گرے بائک پہ، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے یہ بات کر دی ہے، اور چچا جی کو انہوں نے اگر اپنے پاس رکھا تو بڑے اچھے ماحول کے ساتھ انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ نمبر 1، گورنمنٹ اگر چاچا جی کو گرفتار نہ کرتی اور یوں بیان نہ دلواتی تو شاید یہ اتنا وائرل نہ ہوتا جتنا وائرل اب ہو گیا ہے، اور مسائل جو ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں۔ اب ہم دوسری نیوز کی طرف آتے ہیں۔ دوسری نیوز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک سٹرکچر جو ہے وہ رونما ہوا تھا اسلام آباد میں، تو اس سٹرکچر پہ بہت سارے میمز بنے، اس کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ 2 ہاتھ تھے، اور ان 2 ہاتھ میں 2 بالز سے، جو کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سٹرکچر کس عظیم آرٹسٹ کا آئیڈیا تھا۔ تو خیر، وہ سٹرکچر انڈر دا لائنس بہت سارے سوالات کو ایڈریس کر رہا تھا، اور بہت سارے سوالات اٹھا بھی رہا تھا، اور بڑے سوالات کے جوابات بھی دے رہا تھا۔ تو اٹ واز کائنڈ آف فنی، اس پہ میمز بنے، اس کے بعد وہ سٹرکچر راتوں رات غائب ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ نیوز تھی۔ مزید نیوز کی طرف چلتے ہیں، تو اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی بری نیوز کی طرف۔ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز جو ہیں وہ 5 روپے پر لیٹر پیٹرول کی اور ڈیزل کی 7 روپے پر لیٹر بڑھائی جائیں گی مبینہ طور پر آج۔ تو یہ ایک پیٹرول بم کچھ ہی دنوں میں، ابھی پچھلے ہی دنوں پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں، اور آج پھر پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ مزید اگلی نیوز پہ آتے ہیں، تو پنجاب اسمبلی میں 26 معطل اراکین جو تھے پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف جو کارروائی تھی ان کو روک دیا گیا ہے۔ ان میں سے جو 10 افراد تھے ان پہ جرمانے تھے توڑ پھوڑ کے، وہ جرمانے بھی روک دیے گئے ہیں۔ اگین اٹ از اے گڈ اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ۔ گورنمنٹ پہلے ہی بہت سارے الزامات کا شکار ہے، الیکشن سے لے کے اب تک۔ ایک عام آدمی کا نظریہ یہی ہے کہ ایک فیشزم جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے پورے ملک میں، اور اسپیشلی پنجاب میں، جہاں پہ اظہار رائے پہ بھی بہت ساری قدغن لگائی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے مریم نواز کے ہوتے ہوئے جو احتجاج کیا پنجاب اسمبلی کے ممبرز نے، ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس معطلی کا جو آرڈر ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے، تو وچ از اے گڈ تھنگ۔ اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ بھی طے ہوا ہے کہ کس حد تک ممبرز جو ہیں وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، کس حد تک وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھنا اور اخلاقی حدود کو پار کرنا جو ہے وہ واقعی ایک موضوع بات نہیں ہے۔ اب ہم اگلی نیوز کی طرف چلیں، تو ثناء اللہ مستی فیل صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے ارکان پارلیمنٹ اور گیٹ 22 کے افسران کے تمام مراد اور ان کی سیلری سٹرکچر اور جو بھی کمپنسیشن دی جاتی ہے اس کو منگوانے
اور اس میں انہوں نے جنرلز اور ججز کے پیکیجز بھی ریویو کرنے کا حکم دیا گیا. اس مطالبے پر اگر کوئی نتیجہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے، ثنا مستی خیل صاحب نے کہا ہے کہ اگر انہیں اس مطالبے پہ کوئی نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے تو عوام کے سامنے کم از کم یہ آ جائے گا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی اور گورنمنٹ کی اسکروٹنی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے. پہلے بھی جو لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھے انہوں نے اگر کوئی نیکسٹ اسٹیپ لینے جا رہے ہوتے تھے تو ان کے آبائی گھر یا کہیں پہ کوئی ایسے معاملات ہوتے تھے کہ جس کے بعد انہیں بہت سی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اگر یہ کر لیتے ہیں تو آئی تھنک اٹ وڈ بی اے گریٹ جسچر فرام دا گورنمنٹ پرسپیکٹیو ایز ویل کہ اگر ان کو پورے ریکارڈز جو ہیں وہ بیوروکریسی اور ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے مہیا کیے جائیں، کیونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا یہی کام ہوتا ہے. اب ہم اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں. تو عمران خان نے خیبر پختونخوا کے سینٹ امیدوار نامزد کر دیے ہیں، یعنی یہ عمران خان نے خود کیا ہے. اور ان امیدواروں میں مرزا آفریدی، مراد سعید، فیصل جاوید، پیر نور الحق اور اعظم سواتی مشال یوسف زئی اور ربینہ ناز شامل ہیں. پچھلے دنوں یہ بہت بات کی جا رہی تھی کہ مرزا آفریدی جو ہیں وہ کے پی کے گورنمنٹ کے بیسیکلی فیوریٹ ہیں، اور مرزا آفریدی کو لایا جا رہا ہے پیر نور الحق قادری کی جگہ. تو یہ اس نیوز سے یہ تاثر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل مرزا آفریدی کسی کے فیوریٹ ہیں بھی تو وہ سینٹ کے اگر امیدوار ہیں تو پیر نور الحق قادری بھی امیدوار ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی نیوز سرگرم ہیں کہ پی ٹی اے کے ممبرز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اپنا سینیٹر حکومت جو ہے وہ اپنے سینیٹر زیادہ سے زیادہ کر سکے. اگلی نیوز پہ چلتے ہیں. ہم یا عالیہ حمزہ کی نیوز شیئر کی تھی کہ عالیہ حمزہ نے ایکس پر ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کس مصروفیت میں تھی، اور ایسی مصروفیت میں تھی جن کا ان کو خود بھی نہیں پتہ تھا. یعنی وہ ٹونٹ کر رہی تھی بیسیکلی سلمان اکرم راجہ پہ کہ انہوں نے کہا کہ عالیہ حمزہ مصروفیت کی باعث نہیں آ سکیں. تو وہ بیسیکلی ٹونٹ کر رہی تھی کہ وہ تو مصروف نہیں تھی. تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے عالیہ حمزہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. اب مجھے نہیں پتہ کہ اندر کے معاملات کیا ہیں، کیا واقعی عالیہ حمزہ نے کہا کہ وہ مصروفیت کے باعث نہیں آ پائیں گی اور بعد میں یہ ٹویٹ کیا، تو واقعی عالیہ حمزہ کو معافی مانگنی چاہیے. اور دوسری طرف اگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی طرف سے یہ بات کی تھی کہ عالیہ حمزہ مصروفیت کے باعث نہیں آ پائیں، تو پھر آج سلمان اکرم راجہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عالیہ حمزہ سے معافی کی مطالبہ کرے. آخر میں ہم عمران خان کی جیل کی بات کریں گے، جس پر قاسم خان جو عمران خان کے بیٹے ہیں انہوں نے ایک بہت ہی ایموشنل سا ٹویٹ کیا ہے ایکس پہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو جب بھی والد کی ضرورت ہوتی تھی موسٹلی والد ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے جو لائف چوز کی وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے چوز کی. تو ان کا یعنی یہ کہنا تھا کہ بینگ اولاد ان کے والد ان کے لیے مہیا نہیں تھے، لیکن پاکستان کے لیے کم از کم عمران خان ایز اے لیڈر ہمیشہ مہیا رہے تھے. تو یہ ایک سٹل طریقے سے عوام کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت اگر جیل کاٹ رہے ہیں تو ان کے موقف کے مطابق عمران خان عوام کی خاطر یہ جیل کاٹ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. تو اگر عمران خان کو جیل سے باہر لے کے آنا ہے تو اس میں عوام ہی آگے آئے گی. یہ جو امیدیں لگائی جاتی ہیں ٹرمپ سے یا امریکہ سے، بے شک یہ جو پاورفل نیشنز ہیں ان کا ون وے اور دی ادر پاکستان میں مینوورنگ کا اور سیاست میں چینجز کا ایک رول رہا ہے، لیکن when somebody is fighting for actual democracy، تو ایکچوئل ڈیموکریسی ان لوگوں کو کبھی بھی پسند نہیں ہوتی، ان ملکوں کو کبھی بھی پسند نہیں ہوتی جو ملک اصل میں منوری کرتے ہیں. تو انہی لوگوں سے امید لگانا یہ مجھے بہت آئرونک لگتا ہے کہ یعنی عمران خان کا ایک طرف تو یہ سٹانس رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مداخلت نہ کرے، اور دوسری طرف اور عمران خان کے فالوورز یہی سوچیں کہ امریکہ کی مداخلت سے
عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں گے اور قوم کو دوبارہ سے لیڈ کریں گے. تو آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو ٹویٹ تھا اور اٹ پریٹی مچ سمز اپ ایوری تھنگ کہ جو اغیار ہیں ان سے زیادہ امید نہ لگائی جائے. اگر واقعی عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان کو عوام ہی نکال سکتی ہے، اور باہر کے ممالک تبھی نکالیں گے جب ان کا کوئی بینیفٹ ہوگا عمران خان کو نکالنے میں. تو وہ عمران خان کے اپنے اصولوں کے خلاف ہے. تھینک یو سو مچ آج کا ویلاگ دیکھنے کا. ہم ایک عام آدمی کے طور پر ایک عام آدمی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. اپنی آراء کا کمنٹس میں اظہار کریں اور پاکستان اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید نیوز اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے انالیسس جو کہ ایک عام آدمی کی سوچ ہیں وہ آپ تک لے کے آئیں. تھینک یو. اللہ حافظ.